اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم نے کل جو ہم سیرت پہ ہم سیریز کر رہے ہیں اس میں ہم نے کل دیکھا تھا کہ جنگ بدر کا ایک بیک گراؤنڈ جو بن رہا تھا اور مکے میں فوج تیار ہو گئی تھی نکلنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ویسے ایک اکنامک بلاکیڈ کریٹ کرنے کا تھا مکے والوں کے لیے۔ جنگ کی اجازت مل چکی تھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا۔ کوئی اکنامک بلاکیڈ بھی سمجھیے ایک ایکٹ آف وار ہوتا ہے۔ میں نے کل دو اور آپ سے ویکیپیڈیا کے شیئر کرے تھے پوسٹ اسی بلاکیڈ کو لے کے، کہ بلاکیڈ کئی طریقے کے بلاکیڈ ہوتے ہیں، ملٹری بلاکیڈ، اکنامک بلاکیڈ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکانومی کو ہٹ کرنا چاہ رہے تھے مکے کی، اور ایک بلاکیڈ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کا ٹریڈ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے افیکٹ ہو، اور وہ ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی بلکہ وار ہی ہوتی ہے بٹ اس میں وائلنس اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک ماڈرن ٹائم میں ایگزامپل تھا کہ یو ایس نے جو کیوبا کا بلاکیڈ جو کیا تھا، اس کو کئی لوگ کہتے ہیں اکنامک بلاکیڈ، کوئی کہتا ہے ملٹری بلاکیڈ، پر خیر بلاکیڈ تھا۔ انہوں نے اپنے ملٹری لگا دی تھی اور یو ایس ایس آر سے، کیونکہ کولڈ وار چل رہی تھی، تو ان سے شپس وغیرہ یا کوئی بھی شپس یا ہوائی جہاز کے ذریعے کسی کو انٹری الاؤڈ نہیں تھی کیوبا میں، اور انہوں نے گھیر لیا تھا بیسیکلی کیوبا کو، اور اس کی اکانومی کو افیکٹ کر رہے تھے وہ بیسیکلی۔ تو سمجھیے کچھ یہی ٹریڈ روٹس جو تھے مکے والوں کے، ان کو افیکٹ کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کئی لوگ اس کو، مسلم کمنٹیٹرز بھی، مطلب یہ اس کو ریڈز کا نام دے دیتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے، ریڈ ایک طریقے سے آپ مان سکتے ہو، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے آپ جنگ کو بول دو کہ لوگ قتل کر رہے ہیں، پر قتل کرنا ایک ورڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ساؤنڈ کرتا، ایٹ لیسٹ آج ماڈرن ٹائم میں ساؤنڈ نہیں کرتا۔ تو اگر ہم اس کو ڈکیتی بول دیں یا ریڈ بول دیں تو وہ صحیح ساؤنڈ نہیں کرتا۔ جو کریکٹ ورڈز ہوں گے آج کے ٹائم میں بلاکیڈ ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈکیتی نہیں کر رہے تھے۔ ریڈز کا جیسے ورڈ ہماری سیرتوں میں بھی یوز ہوا ہے، ریڈ کا ورڈ، پر ایکچولی ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا سینس کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے اس کا۔ تو وہ آج ماڈرن ٹائم میں ہم بلاکیڈ بولیں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکنامک یا ملٹری بلاکیڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مکے کی، ٹریڈ روٹس کو افیکٹ کر کے۔ تو ساؤتھ میں جو ٹریڈ روٹس تھے اس کو اوپر اس کی بھی جاسوسی کر رہے تھے، اور نارتھ میں جو تھا جو سیریا کو جاتے تھے اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہم نے کل دیکھا تھا، اور پوائنٹ اس پہ آ گیا تھا کہ ابو سفیان جو تھے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کسی نے لیک کر دیا تھا کہ ان کے اوپر خطرہ ہے، ان پہ حملہ کرنے کی تیاریاں ہیں، ان کے کیراوین کو روکنے کے، مال ضبط کرنے کی تیاری ہے۔ تو وہ انہوں نے خبر پہنچا دی تھی مکے، یہ ہم نے سب ڈیٹیل کل دیکھ چکے تھے ہم۔ تو مکے میں بھی 1000 لوگوں کی فوج، جس میں ہاشم اور مطلب قبیلے کے لوگ بھی اس میں تھے، اس 1000 لوگوں میں، جبکہ ہاشم اور مطلب قبیلے کے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ بھی کر رہے تھے پہلے جب ہجرت نہیں کری تھی۔ بہرحال ریزنز وغیرہ ہم دیکھ چکے ہیں کل کے ٹاک میں، تو یہ ریکیپ تھا کل کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 305 آتا ہے، 313 آتا ہے لوگوں کا ایک گروپ یا آرمی کہہ لیجیے، لے کے نکل گئے تھے مدینے سے، اور ان کا نیت تھی کہ بدر پہنچیں گے ہم۔ اور بدر جو ہے وہ ایک جنکشن تھا، جیسے آج ہم ٹرینز میں اگر سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن ہوتے ہیں اور پھر کوئی جنکشن ہوتا ہے، جیسے دلی ایک جنکشن ہے، یا کئی اسٹیشن، جیسے لکھنؤ ایک جنکشن ہے، بیچ میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پڑیں گے۔ تو بدر جو ہے ایک جنکشن تھا کیراوینز کے لیے جو سیریا سے آتی تھی، تو وہاں وہ زیادہ دیر رکتے بھی تھے، زیادہ آرام کرتے تھے، وقت زیادہ گزارتے تھے۔ بدر میں ایک گاؤں بھی تھا بدر کے علاقے میں، کیونکہ وہاں پہ پانی موجود تھا، ریگستان میں کہیں پہ بھی پانی ملتا تھا، وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ بس جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہی تھی کہ وہ بدر میں جو ہے اس کیراوین کو جو ہے اس کا مال وغیرہ ضبط کر لیں گے۔ مارتے نہیں تھے، جب تک وائلنس ہوتا نہیں تھا ان لوگوں کو بھی اریسٹ کر لیتے تھے، جیسا ہم نے دیکھا کہ جو نخلہ کی جو ریڈ تھی اس میں 2 لوگوں کو اریسٹ کر لیا تھا، پرزنر بنا لیا تھا، نہ کہ سمپلی مارا تھا۔ تو بلاکیڈ کا سینس ہی یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ سینس لیس کلنگ شروع کر دو اندھا دھند،
کہ یہ تو دشمن ہے اور نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ، اڑا دو اس کو، ختم کر دو، بوٹیاں بوٹیاں اس کی اڑ جائیں، پر کھچے اڑ جائیں اس کے. ایسا نہیں ہوتا. جو صحابی تھے وہ بھی جو نخلا میں جو ہم نے کل بات کری تھی وہ اریسٹ کر کے لائے تھے بیسکلی. اور یہی ایک طریقے سے بلاکیڈ ہوتا ہے. جیسے کیوبن بلاکیڈ جو ہوا تھا، تو اگر کوئی شپ جاتی کیوبا کی طرف تو امریکن وار شپس اس شپ کو پکڑ لیتے، اس کے لوگوں کو اریسٹ کر لیتے، اور اگر اس کی کنٹری جس بھی کنٹری سے وہ آ رہی تھی شپ، وہ اگر بات چیت کرتی تو اس کو چھوڑ بھی دیتے. بہرحال تو یہی بلاکیڈ ہوتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی نیت تھی. اگر جنگ ہو جائے، اس میں وار ہو جائے، گولیاں چل جائیں یا کچھ ہو جائے آج کے ماڈرن ٹائم میں، تو وہ بات الگ ہے. بٹ نیت یہ نہیں ہوتی ہے بلاکیڈ کی. بلاکیڈ کی نیت خون خرابہ نہیں ہوتی ہے، بٹ وہ ایکٹ آف وار ہی ہوتا ہے بیسکلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے مدینے سے. آپ نے 2 صحابیوں کو پہلے بھیجا آگے کہ تم خبر لے کے آؤ، تم زیادہ تیز جاؤ، ہم تو بڑے گروپ میں چل رہے ہیں. جیسے صحابی کیسے چل رہے تھے کہ 313 یا 305 لوگوں کے پاس جو ہیں 70 اونٹ تھے، 70 کیملز اور 3 گھوڑے. اور 70 اونٹوں پہ اب ہر کوئی تو اتنا پیدل نہیں جائے گا لمبا سفر، تو 3 یا 4 لوگ ہر اونٹ پہ ڈیوائیڈڈ تھے. تو چانس بائی چانس ہر کوئی سواری لیتا تھا اونٹ کی. تو 2 لوگوں کو، گھوڑوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جلدی پہنچو گے، 2 صحابیوں کو 3 گھوڑے دے سمجھے، 2 ان کو بھیج دیا تھا آگے جاسوسی کے لیے. تو بدر پہ پہنچے اور انہوں نے 2 لڑکیوں کو ایک پہاڑ کے نیچے بات کرتے سنا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ارے میں تمہارا قرضہ اتار دوں گی، اور کل کیراوین پہنچنے والا ہے. اور کیراوین کون سا؟ ابو سفیان جو کیراوین لے کے آ رہا تھا، وہ جو ہے آنے والا ہے، اس سے میں ان کے لیے کام کروں گی، نوکری پانی وانی جو بھی لانا ان سے پیسے لوں گی اور تمہارا قرضہ اتار دوں گی. تو انہوں نے سن لی یہ 2 باتیں. جاسوسی پہ نکلے ہوئے تھے. انہوں نے ان سے بھی بات کری لڑکیوں سے کہ اچھا کون سا کیراوین آنے والا ہے. ان لوگوں نے پوچھا بھی، اور یہ تھوڑے ٹائم وہاں رکے اور پانی وانی بھر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فل سپیڈ میں گئے، ان کو خبر پہنچانے کے لیے کہ بالکل بدر پہ آنے والا ہے کیراوین. خبر یہی ہے چاروں طرف. تو یہ ہوتا تھا کہ خبر پہلے آ جاتی تھی تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے پریپیئر کر لیں کہ ایک دم سے اتنے لوگ آنے والے ہیں. تو یہ سمپل کام نہیں ہوتا تھا. کھانا بنا کے رکھتے تھے کہ اچھا کل پہنچیں گے یا پرسوں پہنچیں گے تو کھانا بنا لیں، انتظام کر لیں، لکڑیاں جمع کر لیں. تو کیونکہ ورنہ ریگستان میں ان سٹاپس پہ کوئی آتا نہیں تھا زیادہ لوگ. تو وہ واپس پلٹے. اگر یہ تھوڑی دیر اور رکتے، 2 صحابی آتا ہے سیرت میں، تو ان کو ابو سفیان مل جاتے. تھوڑی ہی دیر بعد ان کے جانے کے جب یہ نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی وانی بھر کے، تو اکیلے ابو سفیان اپنے کیراوین کو چھوڑ کے پیچھے خود آگے آئے. کیراوین پیچھے پیچھے آ رہا ہے سلو، یہ خود آگے آئے اکیلے. اور بدر پہنچ کے لوگوں سے انکوائری کرنے لگے کوئی یہاں پہ تمہیں انجان لوگ نظر آئے ہیں. یہ اپنی جاسوسی کرنے لگے. تو وہاں کے لوگ نے بولا کہ ہاں یہاں پہ 2 آدمی آئے تو تھے، ہم نے دیکھا نہیں ان کو پہلے کبھی یہاں پہ. اور انہوں نے کہا وہ پانی وانی تو نہیں بھر رہے؟ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں وہ انہوں نے کنویں سے، بدر کے جو کنویں ہیں، میدان جیسے ولیج الگ ہے اور میدان الگ ہوتا ہے، جیسے گاؤں ایک ہوتا ہے اور عیدگاہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے میدان. ہاں وہاں پہ جو میدان میں جو کنویں ہیں انہوں نے وہاں سے پانی بھی بھر کے لے کے گئے. تو جو ہے ان کے کان فوراً کھڑے ہو گئے. وہ اس جگہ پہ گئے، انہوں نے جو ہے گوبر چیک کرا. ایکچولی وہ سوری گھوڑوں پہ نہیں گئے تھے، اونٹ پہ گئے. تو انہوں نے اونٹ کا جب گوبر چیک کرا تو اس میں کھجوروں کی گٹھلیاں نظر آئیں. تو انہوں نے کہا یہ تو مدینے کے ہی ہیں پکا، کیونکہ وہاں پہ کھجورے وجورے اگتی ہیں. تو وہ فوراً واپس گئے اور انہوں نے اپنے کیراوین کو جو ہے بدر کی طرف آنے ہی نہیں دیا، بلکہ الٹا سیدھا جو بھی راستہ ملا اوبڑ کھابڑ وہاں سے انہوں نے اپنے کیراوین کو موڑ لیا کہ میں اور ویسٹ نکل جاتا ہوں سمندر کی طرف، اور وہاں سے نکل جاؤں گا تو بدر میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہوگا، اور میں اوبڑ کھابڑ راستے سے جو کامن راستہ نہیں تھا وہاں سے میں آگے جا کے مین روڈ جوائن کر لوں گا. اب جو ہے جب خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے بدر کے لیے اور انہوں نے سپیڈ بڑھا دی اپنی کہ ہم بدر پہنچنے جلد سے جلد. تو یہاں دوسری طرف سے یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ مکے والوں کی ایک فوج جو ہے روانہ ہو رہی ہے، یا 1000 لوگوں کی فوج تیار ہو گئی ہے مکے میں، وہ آ رہے ہیں بدر میں. تو اس کا بھی ایک خطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 کزن جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ان کو بھیجا بدر کے کنووں پہ کہ جا کے دیکھو کوئی پانی تو نہیں بھر رہا، پہلے سے پہنچ جاؤ. تو مکے کی فوج بھی برابر بڑھ رہی تھی، یہ بھی بڑھ رہے تھے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور 3 صحابی بیسکلی ٹوٹل
انہوں نے جب جا کے وہاں دیکھا تو وہاں پہ ایک آدھ لوگ تھے جو پانی بھر رہے تھے بڑے بڑے، اس میں پانی کے جو لیدر کے جو وہ ہوتے تھے بوتلیں، اب تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، مشک کہتے تھے، مشک اس میں. تو انہوں نے ان کو اوور پاور کر لیا، ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور ان کو لے کے آ گئے. ان سے پوچھا کہ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. ابھی بدر سے تھوڑی دیر پہلے رکے ہوئے، مطلب نیکسٹ اسٹاپ بدر ہوتا. تو ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب وہ ان کو واپس لے کے پہنچے. تو انہوں نے وہیں پہ ان سے تھوڑا سا مار پیٹ کر کے پوچھنے لگے کہ بتاؤ، قبول کرو، کیا تم فوج کے ساتھ ہو؟ کیا تم ابو سفیان کے ساتھ ہو؟ فوج کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا ہم فوج کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے اور مارا کہ نہیں نہیں بتاؤ کیا تم ابو سفیان کے ساتھ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں. کیونکہ یہ دو چیزیں کیوں پوچھی؟ کیونکہ خطرہ دو چیزوں کا تھا، اور جو اس آیت میں بھی مینشن ہے، سورہ انفال سورہ 8 آیت 7. کیا ایمان والو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے ون آف دا ٹو گروپس کہ دو گروپس میں سے ایک سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا. اور تمہارا وش یہ تھی، تم چاہتے کیا تھے کہ جو ان آرمڈ ہے، جو ہتھیار وتھیار زیادہ نہیں لے کے چلے ہوئے، جو فوج زیادہ لوگ نہیں ہیں جس میں بیسکلی، وہ تمہیں مل جائے، مطلب کیراوین تمہیں مل جائے. پر اللہ کی نیت حق کو اسٹیبلش کرنا تھا. تو مطلب یہ حق کو کس کے ذریعے؟ کہ ایمان والوں کو جتا کے اور کفار مکہ کو ہرا کے ہمیں حق جو ہے اسٹیبلش کرنا تھا. پر مسلمان کیا چاہتے تھے؟ یو وشڈ ان آرمڈ، کہ کیراوین ملے، ہمارا آمنا سامنا کیراوین سے ہو. اللہ نے کہا نا میں دو میں سے ایک تمہیں ملواؤں گا. تو مسلمانوں کے دل میں کیا آیا کہ ہمیں ان آرمڈ کیراوین مل جائے. تو اور اللہ نے کیا چاہا کہ نہیں، آرمی کا آمنا سامنا ہو. تو بہرحال ہوا یہ کہ ان سے پوچھا تو پہلے تو انہوں نے بولا کہ ہم تو فوج کے ساتھ ہیں. جب اور مار پوٹ کے بھی نے کہا ہاں ہم ابو سفیان کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، انہوں نے کہا جب اس نے سچ بولا تو تم نے مانا نہیں اور اس کو اور مارا، اور جب اس نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو ماننا رک گئے اور تم چپ چاپ اس کو ایکسیپٹ کر لی اس بات کو. تم نے مطلب ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ ایکچولی فوج آ گئی ہے، یہ فوج کے لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پوچھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم فوج کے لوگ ہیں، بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں نمبر نہیں پتا، بہت لوگ ہیں. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کتنے جانور کاٹے گئے پچھلی رات کھانا بنانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 جانور کاٹے گئے، 9 سے 10. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا مطلب 900 سے 1000 لوگ ہیں کم سے کم. جانور کی کتنے کٹے اس سے حساب لگا لیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیمپ فوراً اٹھایا وہاں سے، بھلے لیٹ ایوننگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں اب ہم بدر پہ ہی پہنچیں گے سیدھے، اب یہاں پہ رکنا نہیں ہے. تو دوسری طرف جو ہے جو ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ جو آرمی ہے وہ سمجھو آلموسٹ بدر پہنچ چکی ہے اور وہ وہاں سے نکل چکے ہیں. مطلب اب ان کے بیچ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں مکن آرمی ہے. تو انہوں نے خبر بھی پہنچائی کہ واپس آ جاؤ، اب ہم سیف ہیں، شکریہ اور ہم سیف ہیں، ہم نکل گئے ہیں. تو کیمپ میں یہ باتیں بھی ہونے لگی قریش کے کیمپ میں کہ واپس چلتے ہیں، اب کوئی لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو یہ ہو رہا تھا کہیں نہ کہیں کہ ہمارے ہی بیٹے ہیں، آدمیوں کو ہو رہا تھا ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہماری پھپھی ذات خالہ ذات بھائی ہے، کیونکہ سب قریشی تھے ایکچولی، قریشی قریش کے سامنے تھے. تو ایسے بھی لوگ تھے جو کہ ایکچولی نہیں چاہتے تھے. اگر جو ہے کیراوین کا معاملہ آتا تو وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے، پر اگر کیراوین نکل گیا تو بہت لوگوں کی اوپینین تھی واپس چلو. بہرحال ایک کسی کو ان کے کیمپ میں خواب بھی آیا، مطلب قبیلے کے آدمی تھے، ان کو خواب آیا کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا خواب میں. خواب کا مطلب یہ تھا کہ ایک خواب میں ایک آدمی آیا اونٹ کے ساتھ اور اس نے کہا کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آج ختم ہو جائے، اب ختم ہونے والے ہیں. اور اس نے نام لیا، ابو جہل کا نام لیا، امیہ کا نام لیا، کئی لوگوں کا نام لیا اس نے. اور اس نے خواب میں ہی اپنے اونٹ کے سینے میں اپنی تلوار نکال کے گھسا دی اور اس کے خون نکلنے لگا اونٹ کے، اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا. اور اونٹ کا خون جو ہے وہ ہر جتنے بھی ٹینٹ تھے قریش کے ان سب پہ اس کا خون بکھر رہا تھا. تو یہ خواب بتایا. تو جب ابو جہل کو یہ خواب پتا چلا تو اس نے کہا بھائی تم ہاشم اور مطلب قبیلوں کا کیا ہے
کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ کیونکہ ایکچولی یہ دونوں قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان تھے بیسکلی، یہ دونوں خاندان. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر سارے پیغمبر آنے ہیں، کہ ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفر کیا، ایک دوسرا جو ان کی پھپھی نے جو خواب بتایا تھا کہ مکے پہ ایک بڑی آفت آنے والی ہے، اور اب ایک یہ تیسرا. ان کا تمہارے ہی آنے تھے سارے پیغمبر، تم سب پیغمبر بننا ہو تمہارے خاندان میں لوگ. تو اس نے مذاق اڑایا اور بلا بھلا بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ مدینے کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم مدینے کے ٹیریٹری کے باہر تھے، اور ڈائریکٹ جنگ، جب تک کیراوین کی بات تھی تو بہت لوگ تھے کہ چلو یہ تو آسان ہے، اریسٹ کریں گے، مال ضبط کریں گے، آ جائیں گے. پر یہاں پہ جنگ ہوگی تو لوگ مارے جا سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم لڑیں گے، آگے چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سوچا کہ میں مدینے والوں سے بھی اوپینین لوں. مہاجر تو چلیں گے، جو بھی امیگرینٹس ہیں مکے والے، کیونکہ انہی کا سب سے زیادہ اکنامک نقصان ہوا. ان کے گھروں کو ضبط کر لیا، ان کے گھروں کو بیچ دیا ہے، ان کی دکانوں پر قبضہ کر لیا ہے، ان کے دکانوں کا مال بیچ دیا ہے جو مکے میں چھوڑ کے آئے تھے. تو مکے والے جو بھی ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو اپنا اکنامک لاس جو ہے کمپلیٹ کرانا چاہتے تھے. تو مدینے کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا ہے لوگوں، تو مدینے کے لوگوں نے بہت ہی پازیٹیو رسپانس دیا. لمبے لمبے ان کے بھی ریپلائیز ہیں کتابوں میں، لمبے ریپلائی میں نہیں جا رہا. تو جیسے ایک نے بولا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں بنیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ چلو تو انہوں نے بول دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے. ہم بلکہ بولیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے گا اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. دوسرے نے بولا، جو خزرج قبیلے کے ہیڈ تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں آرڈر کریں گے نا، ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ایسے ہی نہیں ہیں آپ کے ساتھ، ہمیں یقین ہے ہمارے دلوں میں کہ آپ رسول ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اگر آپ بولیں گے نا کہ سمندروں میں آؤ کودیں، ہم آپ کے ساتھ سمندروں میں کود جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہا پھر چلو کیمپ آگے بڑھاتے ہیں. اور جب وہ چل رہے تھے تو ہلکی سی بارش شروع ہو گئی اس علاقے میں. تو جو سافٹ ریت تھی وہ تھوڑی ہارڈ ہو گئی، تو چلنے والنے میں آسانی ہوئی. اور جہاں مکے کے لوگ رکے تھے وہ تھوڑا پہاڑی کے نیچے تھے، ان کو پہاڑی اوپر چڑھنی تھی بدر پہ آنے کے لیے، تو ان کے لیے مصیبت ہوتا کیچڑ ویچڑ میں آنا، کیونکہ وہ ڈھلان پہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بالکل اللہ کی ہی مدد ہے جو بارش بھی ہوئی ہے، وہ تھکیں گے اور ہم نہیں تھکیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بدر کے علاقے میں کئی کنویں آتے تھے. تو جیسے ہی پہلا کنواں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کنویں پہ رک گئے. وہ چھوٹا کنواں تھا. تو ایک صحابی تھے حباب ابن المنذر ان کا نام تھے، خزرج قبیلے کے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جہاں پہ آپ رکنے کا یہ فیصلہ لے رہے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہاں رکو، نہ اس سے آگے جاؤ نہ اس سے پیچھے جاؤ، یا یہ آپ کی اوپینین ہے، یہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ تو صحابہ بھی نا دیکھیے اس طریقے سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا قرآن کی طرف سے اور کون سا، بھلے ہم کہتے ہیں سنت بھی شریعت ہے، پر صحابہ پھر بھی اس چیز میں نا تھوڑا سا، بھلے ہم آج کہیں گے کہ نہیں سنت ہر جو ہے وہ شریعت کا ہے، پر کئی اوپینینز ہمیں اور حدیثوں میں بھی ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک آتی ہے حدیث کہ جو میں دنیا کا بتاؤں، تو صحیح حدیث ہے، جو میں دنیا کا بتاؤں تو دنیا کے کئی مسئلے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور اگر جو میں دین کا بتاؤں اس کو ہمیشہ فالو کرنا، دنیا والے پہ تمہارے پاس چوائس ہے اپ ڈاؤن کرنے کی. بہرحال تو انہوں نے یہی پوچھا، صحابہ نے سمجھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ میری اوپینین ہے، یہ اللہ کا وحی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو یا رسول اللہ، پھر میری اوپینین یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہاں نہیں رکتے، ہمیں جو ہے آپ جو بدر کا سب سے بڑا جو کنواں ہے وہاں لے کے چلیے، وہاں پہ کا پانی ہم اپنے طرف لے لیں گے، اور جو اس کے آگے چھوٹے کنویں ہیں ان کنویں کو ہم ڈھک دیں گے، کور کر دیں گے کہ اس میں سے پانی کوئی دوسرا نہ لے پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور نے کہا کہ ہاں چلو. اور وہ بڑے کنویں تک پہنچے، بڑا کنواں اپنی طرف لے لیا، مطلب اپنے پیچھے لے لیا یا اپنے سامنے لے لیا، اور باقی جو آگے سامنے چھوٹے کنویں تھے ان سب کو جو ہے مل ملا کے صحابہ نے کور کر دیا. اب جو ہے رات کو بڑے آرام سے مسلمان جو ہیں سوئے بدر پہ، پانی وانی پی کے، کھانا وانا کھا کے، بہت اچھی نیند آئی. یہ رمضان کے دن تھے، 17 رمضان کا دن جب شروع ہوا تو جب صبح ہوئی تو فجر کے وقت قریش کے لوگوں نے پہاڑیوں پہ چڑھنا شروع کیا کہ بدر کا ایک پلین آ جائے گا اوپر آگے. تو پہاڑی وہاڑی چڑھ کے جب وہ میدان میں پہنچے، تھوڑی سی چڑھائی تھی،
تو سورج کافی اوپر تھا، وہ پیاسے تھے اور پانی وانی تھا ان کے پاس، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں تھا پانی، پر ان کو یہ تھا کہ بدر سے اور لیں گے۔ تو جب وہ چڑھ کے پہنچے تو ان کو کنویں ڈھکے ہوئے ملے، سامنے جو ہے دور پوزیشن پہ جو بڑا کنواں ہے وہ مسلمانوں کے پیچھے ہے، اور وہاں پہ جو ہیں مسلمس کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کیمپ لگا ہوا ہے۔ تو جب وہ آئے آمنے سامنے، بیسکلی دور آمنے سامنے مطلب دور تھے، ایسے نہیں کہ آمنے سامنے بالکل 5 فیٹ پہ 10 فیٹ پہ، دور پر دور سے نظر آ رہے ہیں، کھلا میدان ہے سپاٹ، تو دور سے آپ کو چیز نظر آئے گی کہ وہاں پہ لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے کہا یا اللہ، یہ قریش کے لوگ آ گئے ہیں، یہ اپنے گھمنڈ میں آئے ہیں، اپنے غرور میں آئے ہیں، اور حق کو جو ہے یا رحمان، حق کو، تیرے حق کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، تو یا اللہ ہماری مدد کر اور ان کو ہرا دیجو، ان کو تباہ کر دیجو۔ اب یہ کوئی بددعا ویسے نہیں ہے، یہ جنگ کے معاملہ ہے، جنگ میں الاؤڈ ہے، جنگ میں الاؤڈ ہے۔ جیسے جب احد کی جنگ چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، پر جب احد کی جنگ بھی ختم ہوئی، ہم دیکھیں گے آگے، اور لوگوں نے بولا آپ بددعا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی، جب جنگ ختم تو بددعا ختم۔ تو بہرحال یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب کوئی اپنے آپ کو اگر پرپیچولی جنگ میں مانے تو بات الگ ہے، کہ ہم تو پرماننٹ جنگ میں تو بددعائی دیتے رہیں گے، اب تو بات الگ ہے۔ آف کورس پر کوئی پرماننٹ جنگ نہیں ہوتی، جب قریش سے نہیں ہے پرماننٹ جنگ تو کسی اور سے کیا ہوگی؟ جنگ کے بیچ میں دشمنی ہو سکتی ہے، پر جنگ کوئی پرماننٹ سٹیٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے قریش نے اپنے 2-3 لوگ بھیجے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ سامنے تو ہمیں کم لوگ نظر آ رہے ہیں، 300 پلس تھے، 313 سمجھیے بدر میں، تو تم جا کے دیکھو ان کو پیچھے سے دور تک راؤنڈ کرو، سرکل کرو۔ 2-3 لوگوں کو کہا دیکھو کہیں ان کے ایسا تو نہیں ہے پیچھے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور جب جنگ سٹارٹ ہو تو ایک دم سے حملہ کر دیں، کیونکہ لوگ ایسی اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا، لمبا چکر لگا، انہوں نے کہا نہیں، دور دور تک کسی کوئی نشانی نہیں ہے، جو ہیں وہی ہیں۔ تو جو ہے، جو میں نے کہا تھا کہ جیسے حضرت عباس تھے اس میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہن کے بیٹے بھی تھے، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے، پر یہ بھی اس میں موجود تھے۔ اور یہ کس نیت سے آئے تھے؟ یہ اسی نیت سے آئے تھے کہ اگر پیس کا کہیں پہ موقع بن جائے آمنے سامنے اور پیس کا ہو سکے، تو ہم قریش پہ اندر، کیونکہ ہم ہیں، ہم ان پہ پریشر بنا سکیں، بیسکلی وہی کام کر سکیں جیسے منافق جو کرتے تھے مسلمانوں کی رینک کے اندر گھس کے ان کا مورل ڈاؤن کرنا یا ان کا وہ کرنا، ویسے ہی یہ لوگ، بھلے یہ مسلمان نہیں تھے، پر یہ لوگ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے تھے اور جنگ نہیں چاہتے تھے، تو اندر ہی اندر ہم ان کے اگینسٹ بات کریں اور جنگ کو ہم روکیں۔ تو یہ لوگ لگے، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ہم خاندان کے ہیں، یہ ہیں، اب کوئی پوائنٹ نہیں ہے، ہمارا کیراوین سیف ہے، اور ایک آدھ لیڈر کو انہوں نے منا بھی لیا، پر ابو جہل بھی اپنے پالیٹکس میں لگا ہوا تھا۔ تو جو آدمی مرا تھا، جیسے نخلا کی ریڈ میں جو آدمی مرا تھا، اس کا بھائی جو ہے، اس کو ابو جہل نے کہا اپنے کپڑے پھاڑ، اپنے بھائی کی بات کر، آوازیں لگا، اور لوگوں کو غصے میں لا، اس طرح کی باتیں جو ہیں کروائیں ابو جہل نے، اور سب کے دل میں غصہ اور جنگ کا خیال آ گیا۔ ورنہ وہ لوگ جو دوسرے لوگ تھے جو جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، اور اگر ابو جہل یہ نہیں کرتا تو جو پوری فوج تھی وہ پیس کر کے لوٹ بھی سکتی تھی۔ پر اس سب کے بیچ میں یہ ہوا کہ جو مکے کے جو لوگ تھے، جن کے بیٹے، ایک آدھ لوگ تھے جن کے بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ ابھی ان کے فادرز نے انہیں اریسٹ کر رکھا تھا، پکڑ رکھا تھا مکے میں۔ جیسے سہیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے جو تھے عبداللہ، ان کو جو ہے اپنے گھر میں بند کر کے رکھتے تھے، پر ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر میں جاؤں گا بدر لڑنے ایسے، تو کہیں میرا بیٹا پیچھے سے سلپ نہ کر جائے، مکے میں سے کوئی ہوگا نہیں واچ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اسے بدر، کہ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھوں گا اور بھاگنے نہیں دوں گا۔ پر یہ سب کموشن میں کیا ہوا، یہی تو بے وقوفی تھی یا اللہ کی مرضی تھی کہہ لیجیے، کہ اسی کموشن میں بیٹے نے کہا، بیٹے نے کہا کہ میرے ابا تو نے تو اور بالکل مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکسٹ لے آئے مجھے، تو وہ اس پیچھے سے نکل کے اپنے کیمپ سے چھپتے چھپاتے پتھروں کے بیچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، حضرت عبداللہ، اور بڑی ہی روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور جو ہیں گریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو ہے آمنے سامنے تھی، جنگ ہونی تھی اسی دن، سب پتہ انہوں نے کر لیا تھا کہ کوئی اور ہے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
اپنی آرمی جو ہے لوگ جو تھے 313 ان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا تھا اور ان کو موٹیویٹ کیا اور ان کو رینکس بنانے کو کہیں اور اپنے ہاتھ میں ایک تیر پکڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے تھے ایک لائن میں کھڑے رہو, مطلب تیر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے انصار کو کہا, مکے کے لوگوں کو کہا, اور اپنے کسی سے اگر کوئی سیدھا نہیں کھڑا ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تو تیر سے ان کے پیٹ میں بھی تھوڑا سا پوائنٹ کر کے کہ سیدھے کھڑے ہو سیدھے کھڑے ہو. ایک ڈسپلن آتا ہے کہ ایک آدمی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چبایا تو انہوں نے جو ہے ان صحابی نے بولا, مطلب کچھ ایسے صحابی بھی تھے جو موقع نہیں چھوڑتے تھے کچھ کامیڈی کا, مطلب ہنسنے ہنسانے کا. تو انہوں نے بولا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر چبا چبا کے ہلکا سا ان کو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سیدھے کھڑے ہو, تو ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سواد, یہ مدینے کے تھے. تو جب تیر چبایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے تیر چبو دیا, اور اللہ نے تو آپ کو بھیجا ہے جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, اور آپ نے بنا وجہ میرے تیر چبو دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا یہ لو تیر اور یہ رہا میرا پیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کر دیا کہ اوپن کر دیا اپنا پیٹ کا ایریا کہ لو اس کو جو ہے چبو ایٹ وہ ایرو. تو انہوں نے ایرو چبانے کے لیے نا اسے کس کر لیا پیٹ کو فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو سب کو نظر آ رہا ہے, اور بس میری خواہش یہ ہوئی کہ اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم میں نے آپ کی سکن کو ایک بار ٹچ ضرور کیا ہو یا کس ضرور کیا ہو آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری, اور قریش جو ہیں وہ بھی اپنی آرمی اسٹریٹن کرنے لگے. تو آج جیسے میں نے کہا کہ میرا ایک اور سیمینار ہے جس میں مجھے بولنا ہے, تو ہم ٹاک آج کا یہیں تک رکھیں گے, اور کل ہم دیکھیں گے کہ بدر میں ایکچوئل جنگ میں جو ہے کیا ہوتا ہے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.